کیا دو وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی تمام کتب حدیث سے دو قسم کے گروہ ہیں علماء کرام کے۔ ایک کے نزدیک یہ ہے کہ دو وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض حضرات کے ظہر اور عصر کا اکٹھا ایک وقت میں کرنا، مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ظہر عصر کا ایک ہی وقت ہے اور مغرب عشاء کا ایک ہی وقت ہے۔ دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے ادا فرماتے تھے، مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا کر کے ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے بھی اسی طرح کے مفہوم کی روایات موجود ہیں۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ ظہر عصر کو جمع کرنا ایک وقت میں اور مغرب عشاء کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ دوسرا گروہ احناف کا ہے، جس کے اندر حنفی احناف کے تینوں علماء موجود ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا امام محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا وقت الگ الگ مقرر ہے، تو لہٰذا ہر نماز کو اپنے اپنے مقرر وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح جائز نہیں ہے کہ دو نمازوں کو جن کا الگ الگ وقت ہے ان کو ایک وقت میں جمع کرنا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کا الگ الگ ایک وقت مقرر ہے، لہذا ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اسی طرح ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے ایمانداروں پر ہر نماز کو مقرر وقت پہ لازم فرمایا ہے، لہذا ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں آپ جمع کر لیں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر احناف کہتے ہیں حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوا کرتے تھے تو ظہر کو مؤخر کرتے تھے اور عصر کو جلدی مقدم فرماتے تھے۔ یعنی دکھنے میں تو دو نمازیں اکٹھی لگ رہی ہوتی تھیں، لیکن ظہر اپنے اختتامی وقت میں ادا ہو رہی ہوتی تھی، اور جیسی ظہر کو آخری وقت میں ادا کر کے فارغ ہوتے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا تھا، تو فوراً آقا کریم عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ یعنی دیکھنے میں یہ ایک اکٹھی کی جا رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے وقت کے اندر ہیں۔ ظہر اپنے آخری لمحات میں ادا کی جا رہی ہے اور عصر اپنے ابتدائی وقت کے اندر۔ اور مغرب عشاء کا انداز بھی یہی تھا آقا کریم کا کہ جب آپ سفر میں ہوتے تو جلدی جلدی مغرب کی نماز کو تاخیر کرتے اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں ادا فرماتے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ دو نمازیں اکٹھی ادا کی جا رہی ہیں، لیکن مغرب اپنے اختتامی وقت میں ادا ہوتی تھی اور عشاء کی نماز اپنے ابتدائی وقت میں ادا ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، جو کہ احناف کا موقف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفق غائب ہونے کے قریب ہوتی تھی، یعنی جب وہ شفق غائب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب وہ شفق جو ہے وہ روشنی، وہ سرخی جب غائب ہونے کے قریب ہوتی تھی تو نبی پاک مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے، اور جب غائب ہو جاتی تھی تو عشاء کا وقت کیونکہ شروع ہو جاتا ہے تو آقا کریم فوراً عشاء کی نماز وہ ادا فرماتے تھے۔ لہذا عرفات کے اندر جو حاجی یا عرفات اور مزدلفہ کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں، مغرب عشاء کو جمع کرتے ہیں، یہ ایک خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے اور خاص جگہ کے لیے حکم ہے۔ یعنی جو حج کرنے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں وہ ظہر عصر کو اکٹھا ادا کرتے ہیں، اور جب مغرب عشاء ہوتی ہے وہ مزدلفہ کے اندر جا کے اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ الگ الگ اپنے وقت میں پڑھنے لگ جائے تو گناہگار ہوں گے، تو لہٰذا جو عرفات میں مزدلفہ میں حاجیوں کے لیے حکم ہے، اس پر قیاس کر کے کوئی اگر اور جگہوں پر بھی دو نمازوں کو اکٹھا ادا کرنا شروع کر دے تو احناف کے نزدیک یہ جائز بھی نہیں ہے اور اس طرح آدمی گناہگار ہوگا۔ لہذا احناف کے نزدیک جمع صورتاً جمع تو ہو سکتی ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہو سکتی۔